امام جعفر الصادق بن محمد باقر رحمہ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. انہوں نے کسی کو 5 دینار 5 سونے کے سکے قرض دیا تھا. تو جب ڈیمانڈ کیا تو اس نے آگے سے جھوٹ بولا کہ میں نے آپ سے کوئی قرض لیا نہیں ہے. تو وہ معاملہ عدالت میں گیا تو قاضی کے سامنے اس نے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ سے 5 دینار قرض لیا ہے تو آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں. اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ 5 سکوں کے پیچھے قسم نہیں اٹھائیں گے, اتنی بڑی ہستی ہے تو میری بھی جان چھوٹ جائے گی. لیکن مسئلہ یہاں پہ قسم اٹھانے یا نہ اٹھانے کا نہیں تھا, ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ تھا. خیر انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کا مسئلہ بھی نہیں سمجھا. انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تو نے 5 دینار مجھ سے لیے. تو جب اس کی ڈیمانڈ تھی قسم اٹھائیں تو میں مان لوں گا. انہوں نے وہ اٹھائی تو وہ پھر دوسری طرف چل پڑا, کہتے جی آپ نے 5 سکوں کے پیچھے قسم اٹھائی. تو انہوں نے کہا میں نے, اگر میری قسم اٹھانے سے تو 5 حرام کے سکے کھانے سے بچ گیا تو میں نے تو تیری آخرت بچائی ہے, باقی میں نے قرضہ تجھے اللہ کے لیے معاف کیا. لیکن یہ پورا ایپیسوڈ کرنے کے بعد تاکہ وہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے. جی تو ناظرین, مرزا کی زبانی آپ نے کہانی سنی. ویسے تو مرزا کہانیوں کے بڑا خلاف ہے. جب بھی کسی کی ویڈیو کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ سنتا ہے تو دل کی گہرائی سے اس کی مذمت بھی بیان کرتا ہے, اس کے اوپر ٹون بھی لگاتا ہے. اب مرزا سے کوئی بندہ پوچھے کہ یہ جو تو نے بناوٹی ایک کہانی پیش کی ہے اور ایک بڑا خوبصورت منظر بنا کے تو نے پیش کیا ہے, یہ منظر تو نے کہاں سے لیا ہے اور اس کہانی کا پیچھے حاصل کہاں سے ہے, اور اس کی کوئی دلیل, کوئی کتاب, کوئی حوالہ کچھ تو ہوگا. حضرت صاحب نے کوئی حوالہ, کوئی کتاب اور کوئی علمی دلیل نہیں پیش کی. اس پوری کہانی کے اندر ہمارے جو سوال بنتے ہیں وہ 3 طرح کے سوال بنتے ہیں. پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ تو علمی کتابی ہیں, باقی تو دیگر علماء جتنے ہیں وہ تو نہ علم کے ساتھ ان کا تعلق ہے, نہ کوئی واسطہ ہے, نہ علم کے ساتھ ان کا دور کا کوئی کنیکشن ہے. علمی کتابی تو حضرت آپ ہیں, تو پھر کوئی علمی کتابی حوالہ بھی ہمیں پیش کر دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اتنی بڑی ہستی کا جو آپ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا حوالہ کہاں ہے, تاکہ ہم بھی دیکھ لیں. اور پھر دوسرا ہمارا سوال حضرت صاحب سے یہ ہے کہ اگر کوئی کہانی بنانی ہی تھی تو کردار کو دیکھ کر تو بناتے. حضرت صاحب اتنی بڑی ہستی اور ان کا کردار اور ان کی کردار کی طرف جو آپ نے یہ کہانی منسوب کی ہے یہ ذرا جچتی نہیں, بیٹھتی نہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی ہستی وہ چند درہم یعنی 5 سکوں کے برابر عوض یہ مقدمہ عدالت میں لے کر گئے ہیں. اب اس کو پتا تھا کہ یہ واقعہ تو ہونا جھوٹ ہے اور یہاں اس کی گرفت ہونی ہے, تو پھر اس نے ایک رنگ دیا, ایک عجیب سا رنگ دے کر اس کہانی کو پیش کر دیا کہ حضرت امام جعفر صادق نے یہ کہا کہ نہیں جی مجھے تیری آخرت اور تیری جہنم کی فکر تھی, اس وجہ سے قسم اٹھائی. پہلا سوال تو یہ کہ اتنی قلیل رقم کی عوض مقدمہ عدالت میں پیش کیا حضرت امام جعفر صادق نے, حالانکہ کوئی ادنا سا انسان بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا. پھر تیسرا ہمارا سوال یہ ہے حضرت اگر ذرا برابر آپ کا علم کے ساتھ کوئی واسطہ ہو, کوئی مناسبت ہو, کوئی شرعی اصول کا آپ کو پتہ ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے, ذرا اس کہانی کو آپ رنگ تو دیتے, بہترین طریقے سے آپ علمی اصول کے مطابق تو اس کو بٹھاتے. حالانکہ شرعی اصول یہ ہے کہ جب کوئی مقدمہ عدالت کے اندر پیش ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر جو دلیل ہوتی ہے وہ تو مدعی پر ہوتی ہے اور قسم جو ہوتی ہے وہ مدعا علیہ پر ہوتی ہے. اب اس اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق کے اوپر تو کوئی قسم بنتی ہی نہیں کیونکہ وہ تو مدعی تھے, اور انہوں نے قسم کیوں اٹھائی؟ تو اس اعتبار سے وہ کوئی عام انسان نہیں تھے جس کو شرعی اصولوں کا پتہ نہ ہو اور عدالت کے جو اصول ہیں ضوابط ہیں ان کا پتہ نہ ہو. حضرت انجینئر صاحب وہ آج 1500 سال کے کوئی انجینئر نہیں تھا جاہل قسم کا جو اٹھ کر فوراً قسم اٹھا لے.
تو اس اعتبار سے حضرت ہمارے یہ 3 سوال ہے، ان 3 سوال کا ذرا جواب بھی ملاحظہ فرما دیں اور پھر آپ سٹوری سنائیں۔